حاضرین، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایک انسان کی کامیابی اصل ایمان اور عمل صالح میں ہی ہے۔ ایک انسان اگر ایمان لے آئے مگر عمل صالح نہ ہو تو اس کا یہ ایمان اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو وہیں ایک شخص عمل صالح کرتا رہے لیکن ایمان نہ لائے تو اس کا عمل صالح کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حاضرین، یہ اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ ساتھ نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک انسان اگر دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ عمل صالح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ عمل صالح ایک انسان کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ تو وہیں اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے کچھ امور ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ اعمال صالحہ برباد ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو ان اعمال سے بچانے کی ضرورت ہے۔ لہذا اسی موضوع کے وضاحت کرنے کے لیے میں عزیزم جرجیس عالم بن مکمل حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس موضوع کی وضاحت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ صدر مجلس، مشفق اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم سامعین کرام، اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے بعض امور ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے امور میں سے سب سے پہلا عمل وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھائیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں ان کے اعمال ہی کی سزا دی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا انکار اور آخرت کے انکار کے لیے انسان کی نیکیوں کی بربادی کے لیے بربادی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے اعمال میں سے دوسرا عمل وہ ہے دین اسلام سے مرتد ہونا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، اور یہی دین اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین برحق اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہو تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور جو شخص نہیں مرتد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے وہ تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو اس نے حالت اسلام میں انجام دیے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے اعمال میں سے تیسرا عمل وہ ہے غیر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے، اور اس قدر سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ہرگز توبہ کے بغیر اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ انعام کے اندر 25 انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر فرضاً یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ زمر کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور یقینا آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ذرا سوچیں، وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین اسے بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟
میرے بھائی اور دوست، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے انہیں باریک ذروں کی طرح اللہ رب العالمین ہوا میں اڑا دے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔